میں سب سے پہلے مرتضیٰ صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا۔ دنیا نے دیکھا پہلے کس طرح سے اسرائیل حملہ آور ہوا اور پھر جواب بھی دیا گیا۔ سچویشن کیا ہے اس وقت، کیا حالات ہیں، یہ جو جواب تھا یہ کتنا مؤثر تھا، بتائیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اس پلیٹ فارم سے کہ میں لوگوں کو حقیقت پہنچا سکوں۔ دیکھیے، میں آپ کو مجھے 2 منٹ دیجیے گا تاکہ میں پوری پروفائل آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ ہوا کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اسرائیل کا حملہ متوقع تھا۔ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل نے حملہ کرنا تھا اور یہ اسرائیل اور امریکہ کی ایک ملی بھگت تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسرائیل نے اپنی تاریخی شدت کا استعمال کیا امریکہ کے ساتھ مل کر اور ایران پر ایک شدید ترین حملہ کیا جسے اسرائیل کی انتہا کہا جا سکتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ یہ سوچ بیٹھے تھے کہ ہم ایران کو اس حملے کے بعد ملیامیٹ کر دیں گے۔ اس حملے میں ہوا یوں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دھمکیاں بھی دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران امپائر نام کی چیز ہی دنیا میں نہیں رہے گی۔ کل تک کی سچویشن یہ تھی، کل صبح تک، دوپہر تک کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم حملے سے پہلے داخلی طور پر ایران کے اندر جو انٹرنل موساد کے ایجنٹس تھے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ڈرونز کے ذریعے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم پر حملہ کیا۔ کچھ ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نقصان پہنچایا اور کچھ ایئر ڈیفنس سسٹمز کو اسرائیل نے ہیک کیا۔ اسی لیے پہلی لیئر جو اسرائیل کی اٹیک کی تھی اس میں ایران ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے اسرائیلی ایئر کو کاؤنٹر نہیں کر سکا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کئی جنرلز کی اور کئی جو سائنٹسٹ ہیں، ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اور دوپہر تک یہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایران کے پاس ہمارے ساتھ فوجی تجزیہ کار بھی موجود ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ دنیا کی ہر فوج کے اندر بیک اپ موجود ہوتا ہے۔ پہلی لیئر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری لیئر ہوتی ہے، تیسری لیئر ہوتی ہے، پلان اے، پلان بی، پلان سی کی سچویشن ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایران کو پلان بی ایکٹیویٹ کرنے میں ایک تو ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھے وہ کام کرنا چھوڑ گئے جو زمین کی سطح پر موجود تھے، کیونکہ ان کا اکثریتی سسٹم انڈر گراؤنڈ ہے۔ زمین کی سطح پر صرف اتنے ہی سسٹمز ہوتے ہیں جتنے اس وقت ضروری ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کی جو ٹاپ کمانڈ تھی اس کو ہٹ کیا گیا۔ ان دو وجوہات کی بنا پر شروع کے 6، 8، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے ایران اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا، اور ایران کے اندر کافی مقامات میں اسرائیل نے بیک وقت اٹیک کیا 21 سے 22 ایران کے پروونسز کے اندر۔ ایران کا چونکہ رقبہ بہت بڑا ہے، پاکستان کے 2-3 گنا ایران کا رقبہ ہے، اسی لیے اس کے باوجود اسرائیل نے تمام صوبوں کے اوپر، تمام ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اور جو لانچرز ہوتے ہیں میزائلز کے لیے اس کے اوپر بھی اٹیک کیا، اور حتیٰ تہران کے اندر تو جو آبادی جہاں پر موجود تھی، جو بڑی بڑی بلڈنگز تھیں، فلیٹس تھے جہاں پر فیملیز رہتی تھیں، ان کو ٹارگٹ کیا، اور ایک فلیٹ میں 60 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے، جن میں بچے ہیں، خواتین ہیں۔ ایک گھر کو وہاں ہٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا میزائل مارا گیا کہ اس پوری بلڈنگ کو نقصان پہنچا، اور صرف ایک بلڈنگ میں کل تہران میں 60 لوگ شہید ہوئے، جن میں سے تقریباً 20 کے قریب بچے ہیں۔ جب یہ اس طرح کی مختلف کوششیں اسرائیل کی طرف سے ہوتی رہی ہیں، زیادتیاں، یہ جارحیت ہوتی رہی، اور شام کے بعد ایران کا میزائل ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہوا۔ سیکنڈ لیئر جو ان کی انڈر گراؤنڈ تھی اس کو باہر نکالا گیا، سیکنڈ کمانڈ نے ان کی پوزیشن سنبھالی، اور اس کے بعد ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم تقریباً 80% ایکٹیویٹ ہو گیا۔ شام کے بعد اسرائیل کے تقریباً 3 طیارے، جن میں ایک F-35 شامل ہے اور 2 F-16 شامل ہیں، مار گرائے۔ ایک پائلٹ کو بھی پکڑ لیا گیا شام کے بعد سے، اور جو اسرائیل کے ڈرونز اور میزائلز جو آ رہے تھے ان کو بھی کاؤنٹر کیا جا رہا ہے بھرپور۔ جس شہر میں ہوں قم ہے اور تہران ہے، میں ابھی تہران کے لیے نکلوں گا، وہاں پر عید غدیر کے سلسلے میں بہت جشن کا سما ہے، 10 کلومیٹر پر مشتمل ایک جشن ہوتا ہے، لوگ وہاں باہر نکلتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتا دوں، ایران دنیا کا وہ واحد ملک ہے، یا پاکستان، دنیا کے یہ 2 ممالک ہیں جن کو دنیا نے اب تک دیکھا ہے کہ جب حملے ہو رہے ہوتے ہیں، ڈرونز آ رہے ہوتے ہیں، تو اسرائیل میں لوگ پناہ گاہوں میں چھپ جاتے ہیں، ان 2 ممالک میں لوگ نکل کر ڈرون کا استقبال کرتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں کہ آؤ ذرا ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ پھر بھی چلے گا اس جنگی صورتحال میں بھی، جس سلسلے کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ اسی طرح سے سیلیبریشن ہوگی، سب کچھ اسی طرح سے ہوگا جس طرح پہلے یہ ہوتا ہے روٹین میں؟ جی بالکل ہوگا، اور شاید اس سے زیادہ زور و شور سے ہوگا، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ فضیلت دی ہے کہ جب کفر کے مقابلے میں مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پورے ایمان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس سے اچھا شہادت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ اس کی سوچ ہوتی ہے۔ مرتضیٰ بھائی، میں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، میں آپ سے یہ معلومات یہ بھی لینا چاہوں گا کہ اس وقت جو ایران کے عوام ہیں ان کے کیا جذبات ہیں۔ میں ذرا اپنے جو دوسرے پینلسٹ ہیں ان کی طرف جاتا ہوں۔ شاہد کیانی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ساری صورتحال بنی ہے اس میں دنیا، اگر ہم باہر بیٹھ کے یہ دیکھیں
تو دنیا کے دوسرے ممالک کس طرح سے رد عمل دے رہے ہیں؟ کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ویسٹ کا جو میڈیا ہے وہ ایران کے حوالے سے کافی بائسڈ ہے؟ اگر ہم اسے باہر بیٹھ کے اس کا تجزیہ کریں تو دیکھیں کہ دنیا نے کیا رد عمل دیا، اور ہمارے جو دوسرے مسلم ممالک ہیں کیا وہ بھی ساتھ دیں گے کہیں کسی سٹیج پہ جا کے؟ ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو اس بارے میں کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ ویسٹرن میڈیا یا ویسٹرن گورنمنٹس جو ہیں وہ بہت ہی عرصہ دراز سے، کئی دہائیوں سے اسرائیل کو سپورٹ کرتے آئے ہیں. ان کا ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان جو ہٹلر کی پالیسیز نے جس طرح ان کو مارا گیا تھا یہودیوں کو، وہ ایک گلٹ فیلنگ ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے نکل نہیں سکتے. ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ جو جیوز ہیں ان جنرل جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، ان کے بڑے بزنس کانٹیکٹس ہیں اور ان کے پاس ویری ویلدی ہیں. ان کا انفلوئنس میڈیا میں بھی ہے، میڈیا ہاؤسز کو چلا رہے ہیں، وہ ان کے پاس بزنس ہاؤسز ہیں ان کے، تو ان کا انفلوئنس. اور پھر جب پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں ہیں ان کے اندر بھی انفلوئنس ہے، ان کو فائنینس کرتے ہیں. اس لیے وہ جو پولیٹیکل پارٹی جو وہاں گورنمنٹس ہیں وہ دونوں وجہ سے ایک گلٹ فیلنگ ہے کہ جی یہودی ہیں مارے گئے، جی ان کو بڑی مشکل سے جگہ ملی، اسرائیل بنایا ہے. اور دوسرا جو انفلوئنس ان کا ہے جو فنڈنگ کرتے ہیں، تو دونوں وجہ سے وہ اس سے نکل نہیں سکتے. لیکن یہ جو ابھی ہوا ہے اس کے اندر دو وجوہات پہ ساری گلوبلی لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ ابھی یوکرین کی جنگ ختم نہیں ہوئی. غازہ میں تو آپ کو پتہ ہے جو ظلم ہو رہا ہے، جنگی خط بندی نہیں ہو رہی. ان کی وجہ سے یہ تیسرا جو معاملہ کھول دیا یہ جو اسرائیل نے، یہ اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ایکسلنٹ ہے کہ بھائی جو اس نے کیا اسرائیل نے وہ ٹھیک کیا، کیونکہ ایران جو تھا وہ اپنی جو ان کی شرائط لگا رہے تھے امریکہ کے، جی بات چیت جو ان کی جاری تھی نا اس کے نیوکلیر اس کے ایسٹس کے اوپر، جو نیوکلیر ایشوز کے اوپر، تو یہ ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ جی یہ تو مان ہی نہیں رہے. انہوں نے کہا یہ ٹھیک کیا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیبل پہ نہ آیا بات چیت کرنے کے لیے، ایک کنکلوڈ نہ کیا تو یہ جاری رہے گا معاملہ. تو یہ چیزیں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریجن کے لیے بھی بڑی تکلیف دہ. دیکھیں نا جو گلف کے کنٹریز کے ملک ہیں ان میں زیادہ تر نے تو اس کو کنڈیم کیا ہے، زیادہ تر نے کنڈیم کیا ہے کہ یہ جو اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے عراق کے اوپر سب نے کیا. ان کو بھی پریشانی ہے کیونکہ اس سے اکانومی بھی کہنا، ایک سیکیورٹی جو ہے گلف کنٹریز کی وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. بالکل ساتھ ملک ملے میں اکانومی کو امپیکٹ ہوتا ہے، فلائٹس نہیں جا سکتی، لوگوں کی موومنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے انہیں کنڈیم بھی کیا ہے. اب آپ یہاں آ جائیں کہ یہ ابھی آج دیکھیں تو انہوں نے ہمارا جو ایرانی امبیسڈر ہیں یو این کے اندر، انہوں نے تقریر بھی کی سیکیورٹی کونسل میں. انہوں نے کہا کہ بس آپ سمجھیں کہ یہ بات چیت اب آگے نہیں چلے گی. یہ ایک تھریٹ ہے ایران کی طرف سے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں بیہائنڈ دا سینس ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی سینسٹیو جو نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو بیہائنڈ دا سین بھی بات چیت جاری رہتی ہے. یہ ایک تھریٹ ہے ایران کی طرف سے، اور میں کہتا ہوں کریکٹلی انہیں کہا گیا، اس لیے کہ وہ ایران بھی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو کانفلکٹ ہے یہ بند ہو، کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ٹھیک. اب آپ اخبار دیکھیں ذرا، جیروسلم پوسٹ دیکھیں جو اسرائیل کا ہے، یا طہران نیوز دیکھیں جو ان کا ہے، دونوں میں اگر آپ فرق دیکھیں تو یہاں پر ایرانین جو ہے میڈیا وہ ڈیفائنڈ ہے کہ ہاں جی ہمارے پہ حملہ کیا ہم چھوڑیں گے نہیں. اگر آپ اسرائیلی اگر آپ میڈیا دیکھیں تو اس کے اندر ایک بڑی گھبراہٹ جیسی ہے، پریشانی ہے. دکھا رہے ہیں امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں تو مار دیا جی، اب تو مارے گئے جی، کیونکہ ان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ سمپتھی گین کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا بہت ورنریبل ہے اس وقت حالات. ٹھیک ہے کینی صاحب، میں آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا. اس کا اینڈ کیا ہوگا جی اس کا اینڈ کیا ہوگا وہ اب آپ کو تھوڑا بھی وقت دیکھنا پڑے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر یہ کانفلکٹ جاری نہیں رہے.